کہ پل صراط پہ سے گزرنا ہے جی بالکل گزرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پل بچھائیں گے جو دوزخ کی پیٹھ پر ہوگا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز تر۔ اس پر کانٹے دار لوہے کی میخیں وغیرہ بچھی ہوں گی۔ انہی پر پل ہوگا جس پر تمام لوگ گزریں گے۔ پل صراط پر لوہے کے کنڈے یعنی میخیں اور کانٹے دار چھوٹی میخیں ہوں گی اور کانٹے دار چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جیسے خاک دار بوٹی ہوتی ہے اس کے کانٹے ہوتے ہیں، اور ڈگمگا دینے والی اور پھسلانے والی ہے۔ اس پر بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض عام سواریوں کی طرح۔ ان میں بعض صحیح سالم نجات پائیں گے، بعض نجات پا جائیں گے لیکن بمشکل، بعض کے چہرے زخمی اور پھٹے ہوئے اور منہ کے بال جہنم میں گر پڑیں گے، استغفر اللہ۔ جب اہل جنت کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، بقایا لوگ کہیں گے کہ کون ہے جو آج ہماری شفاعت کرے گا جس سے ہم بھی جنت میں جائیں؟ سب متفق ہو کر کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سوائے کون اس کا زیادہ مستحق ہو سکتا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ قدرت سے پیدا کیا، ہاتھ سے یعنی، اور اس میں اپنی روح پھونکی اور ان سے آمنے سامنے گفتگو فرمائی، اور ان کے لیے ملائکہ حاضر ہوں گے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے۔ وہ اپنی لرزش کا اظہار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کافروں کی طرف وہ سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، تمام لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی اپنی لرزش کا اظہار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت طلب کریں گے، وہ اپنی لرزش ظاہر کر کے فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا اور بلا واسطہ ان سے کلام فرمایا، میں اس کا اہل نہیں، اور ان پر توریت نازل ہوئی۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ اپنی لغزش ظاہر فرمائیں گے اور فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح، تجلی خاص اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ میرے پاس آئیں گے، حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری 3 شفاعتیں قبول ہیں جن کا میرے ساتھ اس کا وعدہ ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو اس کا دروازہ کھلتے ہی میں اندر داخل ہو جاؤں گا، مجھے مرحبا خوش آمدید کہا جائے گا، میں داخل ہوتے ہی میں اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اذن الہی سے میں اس کی حمد کروں گا جتنی دیر میرے لیے مقدر ہوگی، اور میرے سوا اس کی مخلوق میں کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیے، اس وقت میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ فرمائے گا جبکہ وہ خوب جانتا ہے کیا بات ہے، میں عرض کروں گا یا رب تیرا میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ تھا، اسے پورا فرما دیجئے اور حکم دیں کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی، اس لیے اہل جنت کو جنت میں داخلے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اس دن تم اپنی ازواج اور مسکن کو دنیا میں اتنا زیادہ نہیں پہچانتے جتنا وہاں تم اپنی ازواج اور مسکن کو پہچانو گے۔ ہر مرد جنت میں 72 ازواج کے ساتھ داخل ہوگا، 2 زوجہ آدمیوں میں سے ہوں گی یعنی انسانوں میں سے، اور باقی حوریں ہوں گی جنہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور 2 ازواج جو انسانوں میں سے ہوں گی انہیں حوروں پر فضیلت ہوگی، اس لیے کہ انہیں دنیا میں عبادت کی وجہ سے حوروں پر فضیلت دی گئی۔ وہ جنتی ان 2 ازواج میں سے ایک کو بلا خانے میں لے جائے گا
جو یاقوت کا ہوگا، اس میں ایک تخت سونے کا بچھا ہوگا جس کا خاص موتیوں سے وہ جڑا ہوگا، اس پر سندس اور استبرق کے 70 جوڑے ہوں گے۔ پھر اپنی زوج کے ساتھ کے دونوں کندھوں کے درمیان بازو رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو زوج کے سینے پہ رکھا ہوا کپڑے اور چمڑے اور گوشت باہر سے دیکھے گا، اور اس کی پنڈلی کے اندرونی حصے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم میں سے یاقوت کے اندرونی حصے میں اس کا تارگر دیکھتے ہو۔ کئی بار ایسا ہوگا وہ اسی حالت میں ایک نوخیز نوجوان عورت کو پائے گا۔ اور دوست کی دوزخ میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ایسی ہوگی جنہیں جنت کے داخلے سے اعمال نے روک رکھا ہوگا۔ بعض کو دوزخ میں دونوں قدموں تک گھیرا ہوگا، ان کے آگے آگ تجاوز نہ کر سکے گی۔ بعض کو چمڑے کے سوا تمام جسم کو گھیرے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو آگ پر حرام فرما دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، یا رب میری امت کے لوگ دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ پہچانتے ہیں انہیں نکال لیجئے، ان میں سے میرے امتی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، کوئی ان میں سے دوزخ میں نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی تمام اجازت بخشیں گے۔ اس کے بعد کوئی نبی، کوئی شہید باقی نہ رہے گا جو شفاعت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ اس طرح کئی لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پھر شفاعت قبول ہوگی اور حکم ہوگا جس کے دل میں 2/3، نصف تہائی، چوتھائی دینار کے برابر ایمان ہو، پھر فرمائے گا قرات کے برابر ہو، پھر فرمائے گا رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس طرح لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، کوئی بھی اس طرح کا دوزخ میں باقی نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مٹھی بھرے گا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، تو دوزخ میں کوئی بھی نہ رہے گا، اگرچہ کسی نے کوئی بھلائی بھی نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ اب کوئی نہ ہوگا جس کی شفاعت کی جائے۔ اس وقت ابلیس بھی رحمت الہی کی وسعت دیکھ کر شفاعت کے لیے امیدوار ہو جائے گا، لیکن اس کی شفاعت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری باری ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت جہنم میں داخل کر کے بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ لوگ کوئلے کی طرح ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نہر میں داخل کرے گا۔ اس نہر کا نام ماء الحیاء، آب حیات ہے۔ ویسے تر و تازہ ہو جائیں گی جیسے سیلاب کے اندر سے انگوری ہو جو سورج کی کرن سے صاف نظر آئے، اور وہ سرسبز اور سائے میں زرد معلوم ہو۔ وہ لوگ بھی اسی تازہ انگوری کی طرح ہو کر صاف نظر آئیں گے۔ ان کی گردنوں پہ لکھا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، اللہ انہیں اہل جنت، یہ جہنمی ہے، انہیں اہل جنت اس علامت سے پہچانیں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی نیک کام بھی نہ کیا تھا۔ وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہماری یہ علامت مٹا دے، تو وہ علامت بھی ان سے مٹا دی جائے گی۔ بہت سی مختلف روایت کے ساتھ یہ حدیث آپ کو ملتی ہے، اور ہر روایت میں مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے، اس لیے کوشش کی کہ قرآن و سنت سے ملتے جو قریب تر الفاظ ہوں وہ چنے جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آگے کے معاملات پھر کیا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔